الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہم نے اسلامی عقائد کا جو سلسلہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر شروع کیا ہے، اسی میں آج ہم چوتھا سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پارٹ نمبر 4 ہے آج کا۔ گزشتہ پارٹ نمبر 3 میں ہم نے یہ جانا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ایک ایمان والے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کے متعلق ہم نے عقائد جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس سلسلے کی پلے لسٹ موجود ہے، اسلامی عقائد نام کی پلے لسٹ موجود ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور وہ گزشتہ ویڈیو جو ہے اسباق ان کو ضرور دیکھیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جانیں گے فرشتوں ملائکہ کے متعلق، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کے متعلق عقائد جانیں گے کہ فرشتوں کے متعلق اسلامی عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور آسمانی کتابوں کے متعلق عقائد اسلامی اور نظریہ اسلامی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ عقیدہ نمبر 76 فرشتوں کا وجود برحق ہے۔ عقیدہ نمبر 77 فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ عقیدہ نمبر 78 فرشتے عموماً انسانی نظروں سے غائب رہتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دکھا بھی دیتے ہیں تو ممکن ہے۔ عقیدہ نمبر 79 فرشتے نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں۔ عقیدہ نمبر 80 فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 81 فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 82 ہر فرشتے کے ذمے جو کام ہے وہ اسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 83 فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عقیدہ نمبر 84 کچھ فرشتوں کی ذمہ داری انسان کے اعمال لکھنے کی ہے، اور عقیدہ نمبر 85 کچھ فرشتوں کی ذمہ داری انسانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 86 کچھ فرشتے جنت کے نگران ہیں۔ عقیدہ نمبر 87 کچھ فرشتے دوزخ کے نگران ہیں، اور عقیدہ نمبر 88 کچھ فرشتوں کے ذمے مخلوق کی ارواح مخلوق کی روحوں کو قبض کرنا ہے، اور ان کے سردار حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ عقیدہ نمبر 89 مشہور فرشتے 4 ہیں۔ نمبر 1 روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 90 حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن حاملین عرش اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ اب یہ تھے فرشتوں کے متعلق چند عقائد۔ اب آسمانی کتابوں سے متعلق عقائد۔ عقیدہ نمبر 91 اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی آسمانی کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹے کتابیں نازل فرمائی ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ اور عقیدہ نمبر 92 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 93 تورات، زبور، انجیل اور دیگر تمام صحیفے منسوخ ہو چکے ہیں۔ عقیدہ نمبر 94 قرآن کریم کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تحریفیں اور تبدیلیاں کر دی ہیں۔ عقیدہ نمبر 95 سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سچا ہے۔ عقیدہ نمبر 96 سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ عقیدہ نمبر 97 قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عقیدہ نمبر 98 قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عقیدہ نمبر 99 قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اور عقیدہ نمبر 100 قرآن کریم کی 10 قرأتیں مشہور اور متواتر ہیں۔ قرآن کریم کی 10 قرأتیں مشہور اور متواتر ہیں۔ اب یہاں سے آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقائد ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئندہ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو شیئر، لائک اور کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔